आज हमारा अमली तजवीद का ये पहला दिन है, पहला क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामने हमारे नजर आ रहे हैं साजिद भाई, मोहम्मद साजिद, पी मोहम्मद साजिद। और जैसा कि मैंने कहा कि हर हफ्ते आपको हिफ्स पे 5 नंबर, तजवीद पे 5 नंबर और हुस्न अदायगी पे 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। जी, मोहम्मद सुलेमान सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनाइए बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. जी मुसहब सुनाइए। माशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा मुसहब। तो पहले हम सूर्य की, अगले सूर्य की हम मश्क कर लेते हैं, फिर फीडबैक देंगे। ठीक है, चलिए। तो
طریقہ اس میں یہ ہوگا، آپ لوگ انمیوٹ ہو جائیں، سارے لوگ انمیوٹ ہو جائیں، خواتین میوٹ رکھنا چاہیں تو میوٹ رکھیں، اور میرے ساتھ پڑھیں۔ اگر خواتین میوٹ ہیں تو اپنے طور پہ آپ مجھے فالو کریں، اور جو احکامات بتائے جا رہے ہیں اس کو آپ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ ناس ہے، بڑی اہم سورہ ہے تجوید کے لحاظ سے۔ اس میں بہت ہلکے پھلکے احکامات ہیں، رولز ہیں کہ ہم مشق کرتے ہوئے ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، قاف ہے، اس کو بے شک آپ قاف نکالیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو سنایا اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ سب کے قاف نکل رہے ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، قاف تو آپ لوگ نکال دیں گے۔ قل اعوذ، یہاں پہ ذال ہے، قل اعوذ۔ بعض حضرات اس کو پہلی غلطی تو یہ کہتے ہیں اعوذ ہو جاتا ہے، جو حمزہ ہے، آ کی آواز ہے وہ چھپ جاتی ہے، تو قل اعوذ ہونا چاہیے، قل اعوذ، قل اعوذ۔ ہاں، ایک منٹ، اعوذ، ایک منٹ، جی، یعنی ذال، ہاں اعوذ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ذال اور زائی میں فرق نہیں کر پاتے ہیں لوگ، ذال اور زائی، جس کو زال کہتے ہیں، ہے نا، یا اردو میں رے اور زے کہتے ہیں، تو جو زے ہے اسی کو عربی میں زائی کہا جاتا ہے۔ جو صحیح پروناؤنسیشن ہے وہ کیا ہے؟ زائی ہے، جی، زائی، اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا۔ قل اعوذ، اور یہ ذال ہے، قل اعوذ، قل اعوذ، ہے نا، یہ زبان کی نوک، کیا ڈسٹرب کر رہا ہے یہ ہمیں اسکرین، جی، تو اس میں ذال اور زائی میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ ذال جو ہے وہ زبان کا کنارہ، ایک ہوتی زبان کی نوک اور ایک ہوتا ہے زبان کا کنارہ، تو زبان کے کنارے میں اور زبان کے نوک میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو اردو کتابیں ہیں یا ہمارے ہاں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ذال کے مخرج کے طور پہ کہ ذال کہاں سے نکلتا ہے، تو وہ لوگ بتاتے ہیں زبان کی نوک، دانتوں کا سرا، زبان کی نوک، دانتوں کا سرا، حالانکہ دانتوں کا سرا یعنی یہ جو بالکل دانت آپ کا، تو ثنایا الیہ کا یہ جو سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کو ہم ثنایا الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سے آپ جب زبان کی نوک لگائیں گے ذو، ذو، تو وہاں پہ جا کے آپ کا ذال نکلتا ہے، لیکن صحیح مخرج یہ ہے کہ آپ یہاں پہ زبان کا کنارہ لگائیں۔ تو کنارہ اور نوک میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ نوک ہے، یہ بالکل آخری جو چیز ہوتی ہے، اور اس سے تھوڑا پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زبان کا کنارہ ہوتا ہے، تو ہمیں زبان کا کنارہ لگانا ہے یہاں، تو اعوذ، حالانکہ جو نوک ہے اس سے بھی آپ کا ذال نکلے گا، لیکن اس میں کچھ ٹیکنیکلی ایشو آئے گا، وہ ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے جب مخرج آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، مخرج اور صفت میں۔ فی الحال آپ کوشش یہ کیجئے کہ جو زبان کا کنارہ ہے اس کو آپ لگانے کی کوشش کریں، یہ اورلی ابھی چیز آپ سمجھ لیجئے، باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آپ کو بعد بتائیں گے۔ تو قل اعوذ برب الناس، را، جب ہم را کو پر کرتے ہیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ را میں ایک صفت ہوتی ہے، صفت تکریر، برب الناس، بر، اس کو ریپیٹیشن، تو را کو نکالتے ہوئے آواز میں ریپیٹیشن آنی چاہیے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں، اتنے زیادہ نہیں نکالنا ہے کہ وہ عیب ہو جائے، تھوڑی سی ریپیٹیشن۔ بعض لوگ را کو پر کرتے ہوئے پڑھتے ہیں برب الناس، برب الناس، بسم اللہ الرحمن، تو وہ جو را کا جو ساؤنڈ ہے، جو آپ کی زبان پلٹ کر اوپر جاتی ہے، دانتوں میں لگتی ہے، جس سے ریپیٹیشن پیدا ہوتا ہے، تکریر پیدا ہوتی ہے، صفت تکریر یا صفت تکرار بولتے ہیں اس کو،
وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو اعوذ، قل اعوذ برب الناس، برب الناس میں نون پر غنہ ہے، نون مشدد کا غنہ، نون مشدد یعنی نون کے اوپر تشدید، یہ غنہ واجبہ ہوتا ہے۔ کچھ غنہ واجبی ہوتے ہیں، کچھ غنہ جو ہے وہ غیر واجبی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو نون ساکن کے احکامات جب پڑھیں گے تب بتائیں گے۔ تو یہاں پہ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کرنا واجب ہے، 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ 2 حرکت ہم کیسے، اس کا میزرمنٹ کیا ہوگا، اس کا پیمائش کیا ہوگی؟ 2 انگلیوں کا بند ہونا یا 2 کھلی انگلیوں کا، 2 بند انگلیوں کا کھلنا یا 2 کھلی انگلیوں کا بند ہونا۔ جیسے قل اعوذ برب الناس، برب برب الناس، ہے نا؟ تو ایک اوسط یعنی فاصلے سے اور ایک نیچرل انداز میں آپ کو ایک انگلی بند کرنے میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے، نہ بہت فاسٹ ہو نہ بہت سلو ہو۔ تو اس طریقے سے ہم اس کی پیمائش اس طرح کرتے ہیں۔ 4 حرکت ہم جب کریں گے آپ کو بتائیں گے مد متصل کی جو مقدار ہے، مد لازم کی مقدار 6 حرکت، تو 6 حرکت ہم ایسے ہی ناپیں گے، وَلَا الضَّالِّينَ، اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ تو کوشش کریں قل اعوذ برب الناس، 2 حرکت کے برابر غنہ ہمیں کرنا ہے۔ ناس، سیٹی کی آواز آ رہی ہے؟ ناس، یہ ہے سین میں بجنے والی جو آواز ہے، صاد میں بھی سیٹی بجتی ہے، زائی میں بھی بجتی ہے، لیکن تینوں کی سیٹی میں فرق ہے۔ سین کی سیٹی زیادہ تیز بجتی ہے، اس کی وجہ ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ فی الحال آپ سمجھیے کہ سین، ناس، سیٹی بجنی چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں صفیر، یہ صفت صفیر کہتے ہیں۔ آپ جب صفات الحروف پڑھیں گے، ہمارا باقاعدہ ایک سبق ہے کیریکٹرسٹکس آف لیٹر، انشاءاللہ اس میں یہ چیز بتائی جائے گی۔ ساری چیزیں چونکہ آج پہلا کلاس ہے، ساری چیزیں ہم بتائیں گے تو آپ بھول جائیں گے، لیکن آپ اورلی زبانی طور پہ آپ مشق کرتے ہوئے عملی طور پہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ سین پر جب آپ اسٹاپ کریں تو آپ سیٹی بجائیں۔ سیٹی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے ہمس، ہمس، تو وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ ہمس کا مطلب آپ کی آواز میں کنٹینیویشن ہونا چاہیے، استمراریت ہونی چاہیے۔ دیکھیے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی تو بجائیں مگر کنٹینیویشن آف ساؤنڈ جو ہے وہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس، ناس، بج رہی سیٹی نا؟ بج رہی بھائی؟ تو سیٹی بھی بجے اور تھوڑی سی آواز میں استمراریت بھی ہو، کنٹینیویشن ہو، برب الناس۔ تو صفیر کی وجہ سے سیٹی بھی ہو اور ہمس کی وجہ سے کنٹینیویشن آف ساؤنڈ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، اس کو خالی آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ملک الناس، ملکن یہاں پہ غنہ ہے نون مشدد کا، اور سین پر صفت صفیر اور ہمس، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ الہ الناس، یعنی ہر آیت میں سین آ رہی ہے، یہاں پہ ہر جگہ آپ کو اسی کا خیال کرنا ہے۔ من شرل، اب اس کو شرل نہیں پڑھنا ہے، شرل نہیں پڑھنا بلکہ شرل، شرل، تھوڑی سی جو ابھی میں نے ریپیٹیشن اور تکریر آپ کو بتائیے نا، اس کا خیال کرنا ہے۔ من شرل وسواسل، اب جب واو نکالتے ہیں تو ہمارا منہ کا ہونٹوں کا گول ہونا ضروری ہے۔ وسواسل، وسواسل، وسواسل نہیں ہونا چاہیے، وسواسل غلط ہے، وسواسل، خناس، خا، یہ صفت، اس میں صفت تفخیم کی ہے، خن، خن، خناس نہیں، خناس نہیں بلکہ خناس، منہ بھر کے نکالنا ہے، خناس، الذی یوسوس
फी सुदूर नास, युवस विसु में भी वाव गोल करना है मुंह को, युवस विसु, युवस सीन की जो आवाज है सीटी की बजना है, और इसमें हम्स जो मैंने जिक्र किया वो भी होना है। फी फी सुदूरिन नास, सुदू, अब स्वाद में भी सीटी और सीन में भी सीटी। फर्क यह है कि स्वाद चूंकि मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, 7 हरूफ ऐसे हैं 29 हरूफ में से कि 7 हरूफ में आपको जुबान ऊपर ले जाना है, जजरे लिसान, रूट ऑफ टंग जो है आपकी ऊपर जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा, उस हर्फ में बोल्डनेस पैदा होके। फी सुदूर नास, वो 7 हरूफ, खुस्सदगतिन क़िद, एक ग्रुप नेम है उनका, वो इंशाल्लाह हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि सुदूर नास, जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है आप उसको ऊपर लगाएं, सुदूर नास, सुदूर नास। फिर मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नति में भी गुन्ना आपका वही वाजिबी, और वन्नास, मिनल जिन्नते, जिन्नते नहीं होना होना चाहिए, मिनल जिन्नति होना चाहिए, मिनल जिन्नति वन्नास। जी, तो अनम्यूट कर लें आप लोग और मश्क करें मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान और अफरोज अनम्यूट हो जाए। मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अफरोज, मुसअब, सारे लोग अनम्यूट हो जाएं। जी, अफरोज अनम्यूट हो जाएं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس. हाँ, सीटी की आवाज आनी चाहिए, सफीर, सफीर जाहिर कीजिए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। قل 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 أعوذ 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 برب برب الناس. الناس. हम्म, अभी मुझे किसी की आवाज लगी, गालबन मोहम्मद सलेमान की शायद। अऊज़ु कहते हुए बेशक आप जाल निकाली, लेकिन ये पुर नहीं होना चाहिए, जाल मोटा नहीं होना चाहिए। अऊज़ु, अऊज़ु, क्योंकि ये मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, ये वाला हर्फ बारीक ही पढ़ा जाएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अऊज़ु, ज़ु नहीं होना चाहिए, ज़ु नहीं, या तो दाद या ज़ा निकाल दें तो वो गलत हो जाएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس. برب الناس. برب برب الناس. शाबाश, वेरी गुड। मलिक الناس. ملك ملك الناس. الناس. إله الناس. إله إله الناس. الناس. ठीक, मिन शर्रिल, अच्छा यहाँ पे देखिए एक गुन्ना होता है जो हम नॉर्मल नून का जो मखरज है उसको जाहिर करते हुए उस मखरज में अपनी आवाज को रोक देते हैं, नून निकालते हुए या तनवीन निकालते हुए हम अपनी आवाज को नून के मखरज में, नून का जो एग्जिट पॉइंट है ये नाक से, वहां हम अपनी आवाज को रोक देते हैं, तो उसका नाम गुन्ना है। लेकिन एक गुन्ने की किस्म ये है जिसको हम कहते हैं इख्फा। क्या कहते हैं? इख्फा, यानी उसी आवाज को जो नून के मखरज में हम रोक कर निकालते हैं, उस आवाज को हम यहाँ नाक के बांसे में छुपा कर निकालते हैं, छुपा देते हैं। इख्फा के माने भी होते हैं छुपाना, तो हम उसको मिन शर्रिल नहीं कहते, बल्कि
में यानी आवाज जो नून के मखरज में हमारा मखरज टच होता है, टच नहीं होना है, बल्कि उस नून की आवाज को जरा नाक के ऊपर लेके जाना। ये नजल पैसेज जिसको हम कहते हैं, बांसा, नाक का बांसा, वहां हमें टच करना, वहां हमें आवाज को लेके जाना। में من شر الوسواس الخناس. جی من شر الوسواس الخناس بہت خوب. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. ہاں افروز بھائی، صدور الناس کہتے ہوئے دال کو موٹا نہیں ہونا ہے. دال صدو صدو نہیں ہونا ہے. سواد بے شک موٹا پڑھا جائے گا لیکن دال باریک ہے. صدو صدور الناس. جی. صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من من الجنة والناس. ہاں دیکھیے، قرات کے چکر میں، آواز کو خوبصورت بنانے کے چکر میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے بعض وقت. من الجناتی، ناتی نہیں ہونا، جلدی پڑھنا ہے. من الجنة والناس. من الجنة والناس. جی. تو یہاں پہ آپ کا جو مشق والا مرحلہ تھا وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم آپ کو دے دیں فیڈ بیک کہ جو غلطیاں مجھے محسوس ہوئی ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا ہے. جی ٹھیک. دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے پی ساجد محمد صاحب نے، پی محمد ساجد صاحب نے سنایا. اس میں جو ہے تھوڑا سا، ماشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت اچھی تھی، تھوڑا سا اس میں الحمد کہتے ہوئے کوشش کرنا، ہاں ہمیں نکالنا ہے نا. الحمد، الحمد، الحمد نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم میں آپ نے الرحمن الرحیم جو کہا آپ نے، اس میں را کے اوپر جو شدہ ہونا چاہیے، تشدید ہونی چاہیے، وہ واضح نہیں تھی. الرحمن الرحیم ہونا چاہیے. نر آپ نے پڑھا نر رحیم، نر رحیم نہیں بلکہ نر رحیم، اس طرح ہونا چاہیے. صراط الذین میں سواد انشاءاللہ دھیرے دھیرے نکل جائے گا. اس سواد کو ہمیں سین کی طرح تو آپ نے نہیں نکالا، الحمدللہ سواد نکالا، لیکن اور پر ہونا چاہیے. اور ایک بہت اچھی چیز جو پازیٹیو چیز ہمیں لگی، باقی سارے لوگوں نے وہ غلطی کی، آپ نے غلطی نہیں کی. صراط الذین انعمت، اکثر لوگ نون پر قلقلہ کر دیتے ہیں، ویبریشن آ جاتا ہے. انعمت، انعمت، جنبش نہیں آنی چاہیے. لیکن آپ نے الحمدللہ، یہ میں نے چیز نوٹ کی تھی کہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا. انعمت، انعمت، بہت اچھے انداز میں آپ نے ادا کیا. اللہم زد فزد. پھر اس کے بعد ولا الضالین میں ضاد بہرحال انشاءاللہ دھیرے دھیرے مشق کرتے کرتے نکل جائے گا. محمد سلیمان نے سنایا الحمد میں. محمد سلیمان آپ نے الحمد میں قلقلہ نہیں کرنا ہے میرے بھائی. الحمد، الحمد اس طرح نہیں، بلکہ الحمد، الحمد، الحمد. ہاں اسی طریقے سے
الحمدو کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، اس پر بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ قلقلہ نہ ہونے پائے۔ اور مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہو گیا، مالک یوم الدین نہیں ہے، مالکی یہاں پہ کاف پہ زیر ہے کسرہ، مالک یوم الدین، الدال کو نکالتے ہوئے ہماری آواز میں شدت اور جہر دونوں پیدا ہونے، شدت یعنی آواز میں سختی، یوم الدین، یوم الدین، اور جہر، جہر یعنی آواز میں بلندی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک صفت ہے باقاعدہ حروف کی ادائیگی کی، جہر بھی ایک صفت ہے، شدت بھی ایک صفت ہے، انشاءاللہ آپ کو وقت آنے پر بتایا جائے گا۔ تو آپ کو آواز میں بلندی بھی لانا ہے، آواز میں شدت بھی لانا ہے۔ مالک یوم الدین، یو نہیں یو، یو تو آپ نے ٹھیک پڑھا تھا، مالک یوم الدین۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے یہاں طا ہو گیا، تا ہے، مستقیم، مستقیم، توقیم نہیں ہونا چاہیے۔ انعمتا پہ جیسے کہ میں نے کہا آپ نے قلقلہ کیا، انعمتا ہو گیا، انعمتا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انعمتا، انعمتا، ولضالین کہتے ہوئے الضا نکالا، ولضالین کہا آپ نے، ولضالین نہیں کہنا میرے بھائی، ولضالین، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو ہم اوپر والے ڈاڑھ میں لگائیں گے تو ضاد نکلتا ہے، یہ تھوڑا سا مشق کرنی پڑتی ہے ضاد نکالنے میں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے 2-3 کلاس میں آپ وہ کر لے جائیں گے باذن اللہ۔ پھر اس کے بعد سنایا ہم کو برادر افروز نے الرحمن الرحیم، جو صفت تقریر میں نے آپ کو بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ نے را کو اس انداز میں پر کیا کہ وہ صفت تقریر آپ کی ختم ہو گئی، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں صفت تقریر نہیں ختم ہونا چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں اور یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے اور آسان ہوگا الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم، رب العالمین میں کوشش کیجیے کہ رب العالمین، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، رب العالمین، رب العالمین، اوکے۔ مالکی یوم الدین، آپ سے بھی تھوڑا سا سکون لگ گیا، مالک یوم الدین ہو گیا، جبکہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے، مالکی، مالکی یوم الدین، یہاں پہ غلطی آپ سے بھی ہو گئی۔ اور نستعین میں نستو، توعین ہو گیا، تو نہیں ہونا ہے، نستعین صفت تقریر ہے، اس میں باریک پڑھا جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، اس طرح۔ اہدنس، کہتے ہوئے آپ نے ہاں پہ قلقلہ کیا، اہدنس، اہدنس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہدنا الصراط، اس طرح ہونا چاہیے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اہدنا الصراط، را کو موٹا آپ نے پڑھا بے شک لیکن صفت تقریر ختم ہو گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور مغضوبی میں، غیر المغضوبی میں غین پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، مغضوبی، 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 ایسا نہیں، مغضوبی، آواز بالکل آپ کی بند ہو جائے مخرج میں، آواز بالکل بند ہو جائے، آواز میں جنبش نہ پیدا ہو غین کے مخرج میں، تو غیر المغضوب علیہم، اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مصعب نے سنایا بعد میں اعوذ، یہاں پر تھوڑا سا ہمیں عین اور اچھے انداز میں نکالنا ہے، مصعب آپ سے مخاطب ہوں تو اعوذ، اعوذ باللہ، اور پھر الحمد میں جو ہا ہے وہ تھوڑا سا اور ظاہر کرنا ہے، الحمد، الحمد للہ، اس طرح ہم کو تھوڑا سا کوشش کرنا ہے۔ اور دینا میں جو ہے وہ دینا ہو گیا، تو کوشش کیجیے کہ نہ ہو بلکہ ہو، باقی جو تمام جو چیزیں تھیں، ملاحظات تھے، وہ تمام چیزیں
उस पर आपको भी तवज्जो देनी है। मैंने रिपीटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपकी नोट नहीं की हैं, बाकी जो चीज़ें हमने दूसरों को बताई हैं उस पर भी आपको तवज्जो देनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए इसको सीखना, इल्म तजवीद को अमली तौर से भी और नज़री तौर से भी सीखना आसान हो जाए, और आपकी कोशिशों को अल्लाह ताला बराबर फरमाए, समरावर फरमाए और उसको कबूल फरमाए। ठीक है, तो यहाँ पे मर्द हजरात का क्लास ख़त्म हो जाता है, आप हजरात लीव कर सकते हैं यहाँ से। जी कारी साहब, हम जी, सूरह फातिहा में गैरिल मग़दूबी को ज़ाद को दौद क्यों पढ़ते हैं? दुआत को दुआत क्यों पढ़ते हैं? ज़ाद इंडिया में ज़ाद भी पढ़ते हैं, कुछ वला ज़ालिन, कुछ तो गलत वला। पढ़ते हैं मेरे भाई, जो लोग मगजूबी दुआत को ज़ा की तरह पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं, उसका जो असल जो मखरज है, एक तो उसका इल्म नहीं होता, और मखरज के साथ साथ सिफत का इल्म नहीं होता। दुआत के अंदर बड़ा खूबसूरत हर्फ है ये दुआत, और इस दुआत को कहते ही हैं यानी अरबी जुबान को ही लिसान दुआत कहते हैं। यानी ये हम अरबों में कहा जाता है कि ये अरबी जुबान वो अरबी जुबान है जिसमें हरफ दुआत पाया जाता है। यानी हरफ दुआत की पहचान के तौर पे अरबी जुबान है गोया कि। इसीलिए कहा जाता है कि हरफ दुआत के अंदर एक तो मखरज है, मखरज के साथ साथ उसके अंदर जो सिफत है। दुआद और ज़ा के अंदर सिफत का फ़र्क होता है, जिसको नहीं पता होता और अमली तौर पे जो है उसकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए गलती करते हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल ये कि दुआत जब हम निकालें तो जुबान का जो किनारा है उसको हम ऊपर लगाएं और मुंह भर के अदा करें। जुबान का बीच का हिस्सा भी और जुबान की जड़ दोनों ऊपर टच होगी, और इसमें एक सिफत ये मौजूद होती इस्तिताला की, यानी आवाज तदरीजन निकलनी चाहिए। वाला वाला वाला, यानी जुबान को हम अपने जो मखरज है उसमें जमा कर निकालना है। और अगर हम जुबान जरा और बहुत ज्यादा आगे करने लग जाएंगे ना, तो वहां पे फिर ज़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ा का मखरज क्या है? तरफुल लिसान मा रअसुस्सिन। ये जो रअसुस्सिन है, जो दांतों का सिरा, इसके साथ जब हमारा तरफुल लिसान टच हो जाएगा, या जुबान की नोक भी अगर टच हो गई हल्की सी, तो वा निकल जाता है। तो वला दौलीन जब हम निकालते हैं, या जो लोग गलत निकालते हैं, वो अपनी जुबान को साइड से हटाकर आगे ले जाते हैं, या उनकी जुबान चली जाती है, इसलिए वो वा में बदल जाता है। तो उसकी हमें पहली बात तो हमें उसका इल्म होना चाहिए, उसके मखरज का और उसकी सिफात जो मौजूद हैं इसमें। और फिर तीसरी चीज, हमें उसकी उसी लिहाज से प्रैक्टिस होना चाहिए, मश्क होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम मश्क करेंगे, उसकी सिफात को हम जानेंगे, तो अल्लाह ने चाहा तो वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, लीव हो जाइए। यहाँ पे मर्द हजरात का क्लास खत्म हो जाता है। सबसे पहले आप बहनों में से मदीहा फातिमा का सुना। माशाल्लाह ठीक है, कोई बड़ी गलतियां नहीं हैं। और रब्बिल आलमीन में थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी पिछले फीडबैक में किसी भाई को मैंने दिया, रब्बिल आलमीन कहते हुए लाम पर कलकला नहीं होना चाहिए। रब्बिल आलमीन इस तरह नहीं होना चाहिए, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। और इसी तरीके से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर आपने पिछली रिकॉर्डिंग सूरह फातिहा की सुनी होगी जो मैंने भेजा था, तो उस पे मैंने इस पे बहुत तवज्जो खास करके दी थी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो, अगर हम इया की तशदीद को खत्म करके इया का पढ़ दें तो क्या माने हो जाते? कौन बताएगा आप में से? ईया को अगर हम इया का पढ़ दें तो क्या माने हो जाते हैं? मैंने क्या बताया रिकॉर्डिंग में? अरे आप लोगों में से किस किसने नहीं सुना, जरा मुझे वो हैंड रेस कीजिए। मुझे ये चीज मर्दों में भी पूछना चाहिए थी, जहन से निकल गया। किसने नहीं पढ़ा, किसने नहीं सुना?
وہ ہینڈ ریز کرے جی، یا میسج میں لکھے مجھے. اس کا مطلب سب نے پڑھا ہے، سب نے اس کی پریکٹس کی ہے، سب نے سنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہے. لیکن ایاک نعبد آپ کو یاد نہیں رہا. ایاک نعبد، جب ہم ایاک نعبد پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ای ایتن یا ایتن کے معنی ہوتے ہیں. کیا معنی ہوتے ہیں؟ سورج کی روشنی. یہ معنی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہو جاتا ہے کہ نعبد ضوء الشمس، کہ ہم سورج کی روشنی کی عبادت کرتے ہیں. وَنَسْتَعِينُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اور وَنَسْتَعِينُ بِضَوْءِ الشَّمْسِ، اور سورج کی روشنی سے ہم مدد چاہتے ہیں. گویا کہ شرک یہ ہو گیا نا، شرک. سورج کی روشنی جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں اور سورج کی روشنی سے مدد چاہتے ہیں. تو کچھ اس طرح کا عجیب سا معنی ہو جاتے ہیں. کب؟ صرف یا کے اوپر لگی ہوئی تشدید کو اگر ہم نہیں پڑھتے، یا کو اگر ہم نے یا کا پڑھ دیا. تو یہ چونکہ خالی مدیحہ کی بات نہیں ہے، سبھی کے لیے بات ہے، تو یہ ضروری بات تھی اس لیے میں نے کہہ دیا. تو ہمیں شدہ کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بات سن ماری جی. انعمتا میں قلقلہ جو ہے وہ ہو گیا، جیسے کہ میں نے پہلے بعض دوستوں کو میں نے بتایا، مرد حضرات میں انعمتا نہیں ہونا چاہیے، انعمتا ہونا چاہیے. اور وَلَضَّالِّينَ تھوڑا سا مت کیجئے، 6 حرکت کے برابر کھینچنا ہے لمبا. منیمہ خاتون آپ نے سنایا ہے رب العالمین، عالمین ہو گیا. پھر الرحمن الرحیم، رحا پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، رحمانی الرحمن الرحیم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اہدنس ہو گیا، ہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اہدنا الصراط. تو آپ دوبارہ سنائیے، کیونکہ پوری سورہ ہم آپ کی نہیں سن پائے ہیں. کچھ اس میں ٹیکنیکل ایشو یا نیٹ ورک کا ایشو آپ کی طرف سے تھا، تو جس کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ سنیں گے. آپ ہمیں ریکارڈنگ آپ بھیج دیجیے گا. فاطمہ قراءت، آپ کا نام بھی ماشاءاللہ قراءت آتا ہے فاطمہ قراءت میں، تو آپ کی قراءت بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور اچھی ہو جائے گی. فاطمہ قراءت آپ کا پورا نام ہے یا قراءت کوئی نسبت ہے آپ کی؟ جی نہیں، فاطمہ قرات ہی ہے. اچھا، فاطمہ قراءت، ماشاءاللہ بہت اچھا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ قاری ہو جائیں، قراءت آپ کی اچھی ہو جائے. تو الحمدللہ رب العالمین آپ نے، ہاں پہلے مجھے لگا عالمین کو آپ نے عالمین کہا، اعلمین کا، لیکن الحمدللہ جب میں نے دوبارہ سنا تو آپ نے درست پڑھا رب العالمین. بعض لوگ اعلمین پڑھ دیتے ہیں نا، تو وہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا. نستعین، تھوڑا سا سین میں سیٹی بجانے کی، سیٹی یعنی آواز سیٹی کی جیسی لانے کی کوشش کیجئے. ماشاءاللہ باقی تلاوت آپ کی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. رضیہ پروین، الرحیم میں شدہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم. نرحیم، جیسے کہ میں نے ابھی پی محمد ساجد کو بتایا تھا، نرحیم نہیں، نرحیم ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد میں لام پر قلقلہ یعنی ویبریشن نہیں ہونا چاہیے، الحمد نہیں ہونا چاہیے بلکہ الحمد ہونا چاہیے. رب العالمین میں عالمین ہو گیا، تھوڑا سا عالمین نہیں بلکہ عالمین ہونا چاہیے. معنی بہت بدل جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ریکارڈنگ میں آپ کی موجود ہیں، پچھلی جو ریکارڈنگ آپ کو شیئر کی گئی تھی اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. صراط الذین، ذال نہیں، مالک یوم الدین، ہاں بے شک آپ کا صحیح نکلا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس پہ شدت نہیں کرتے تو یا مالک یوم الدین ہو جاتا ہے، تین نہیں، یوم الدین. آواز میں دال نکالتے ہوئے آواز میں جہر بھی ہو اور شدت بھی ہو. ماشاءاللہ ٹھیک ہی تھا آپ کا، تھوڑا سا اور پریکٹس کی ضرورت ہے. اہدنس کہتے ہوئے آپ سے ہا نکلا، اہدنس، یہاں پہ
اہدنا نہیں بلکہ اہدنا، مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد میں بھی ضال میں بھی دال نکل گیا، مغضوبی میں بھی دال نکل گیا، ولا الضالین میں بھی دال نکل گیا. تو اس کی ہمیں پریکٹس کرنا ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ساری چیزیں بن جائیں گی. پھر اس کے بعد آخر میں عروسہ ثاقب نے سنایا. عروسہ ثاقب، بسم اللہ میں جو ہے وہ آپ نے کیوں لفظ اللہ کو پر کیا؟ لفظ اللہ کو پر نہیں کرنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے جب زیر ہو تو ہم اس اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. چیزیں آتی رہیں گی، آپ انشاءاللہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور رب کہتے ہوئے آپ کو را پر کرنا ہے، را پر نہیں ہوا آپ سے. رب العالمین. الرحمن الرحیم میں دیکھیے رحمان الرحیم ہو گیا، ہا نکالنے کی کوشش کرنا ہے، بڑی ہا جس کو ہم کہتے ہیں نا. الرحمن الرحیم. نستعین میں جو ہے آپ سے تا پر ہو گیا ہے، نستعین ہو گیا، تو نہیں ہونا، نستعین ہونا ہے. صراط الذین میں صاد کوشش کرنا ہے، منہ بھر کے نکالنا ہے، ذرا بولڈ کر کے نکالنا ہے. سین کی طرح نکالیں گے تو پھر مخرج اس کا بدل جاتے ہیں، معنی بھی بعض وقت بدل جاتے ہیں. تو اہدنا الصراط، پھر صراط الذین، دونوں جگہ بھی صراط میں صاد نکالنا ہے. اور پھر آپ نے یہاں جو صراط الذین انعمت، الذین انعمت جو ہے نا، اسکرین دیکھ رہی ہیں آپ، یہاں پہ تھوڑا مرج ہو گیا ہے. کیا مرج ہو گیا؟ الذین انعمت، الذین انعمت، الذین انعمت، یعنی نون کو آپ نے نون میں وہ حمزہ کو آپ نے مرج کر دیا، مرج نہیں کرنا ہے. الذین انعمت، الذین انعمت، نہ الگ ہو، انعمت کا حمزہ بالکل کلیئر اور واضح ہونا چاہیے. صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت، اس طرح ہونا چاہیے. اور ولا الضالین تھوڑا سا مد بھی کرنا ہے اور ضاد کو اور اچھے سے نکالنا ہے. تو یہ ملاحظات تھے آپ تمام بہنوں نے ماشاءاللہ مجموعی طور پہ سب نے اچھا پڑھا، سوائے منیمہ کے کہ انشاءاللہ ہم ان کی پھر سے سن لیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ درست سنائیں گی. اور بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت آپ لوگوں کی مجھے محسوس نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید آپ کی تلاوت میں خوبی پیدا فرمائے. جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اس کی اصلاح کی توفیق دے، اور اصلاح کرنا آپ سب کے لیے آسان بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہو تو بے شک آپ سوال کریں، ورنہ پھر یہ کلاس کفارہ مجلس کے بعد ختم کر دیا جائے گا. جی، ایک فائدہ آپ تمام لوگوں کو یہ ہوتا ہے، خواتین کو، کہ جو فیڈ بیکس ہم دے کے آتے ہیں، جو غلطیاں بتا کے آتے ہیں مردوں کی، اس کو آپ آبزرو کرنے کا موقع آپ کو ملتا ہے. آپ غور سے سنیں اور پھر جلدی جلدی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی تلاوت میں وہ غلطی تو نہیں ہو رہی. تو اس کا ایک پلس پوائنٹ آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں مردوں کی، اس کی اصلاح آپ فوری طور پہ کر لیتی ہیں، تو آپ کی غلطیاں سنانے میں یہاں پہ نہیں ہوتی، اور آپ کی مارک شیٹ بھی جو ہے وہ اس میں نمبرات بھی متاثر نہیں ہوتے. تو ہم کوشش کریں، آپ لوگ کوشش اس بات کی کریں کہ جب ہم فیڈ بیک مرد حضرات کو دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی غور سے سنا کریں. کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.